أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله أحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام کیا اندر چلا گیا؟ میرا اتنا وزن نہیں ہے، نہیں گرتا کوئی سی. واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس حضرت علامہ زبیر احمد ظاہر حافظہ اللہ، میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ کی اس مسجد میں، اس ادارے میں اس ناچیز کی پہلی حاضری ہے.
لاہور میں تو آتا رہتا ہوں، مگر اتنا قریب سے حضرت علامہ صاحب کی زیارت پہلی دفعہ نصیب ہوئی ہے۔ ویسے تو کراچی میں علامہ صاحب آتے رہتے ہیں، ہمارے ہم زلف ہیں وہاں کراچی میں مولانا عبدالخالق آفریدی صاحب، ان کے پاس اکثر آیا کرتے ہیں، ہم دور دور سے زیارت کر لیتے تھے۔ آج یہ ہے کہ اللہ نے اتنے قریب سے زیارت کا موقع دیا۔ آپ نے کانفرنس کا عنوان سنا، توحید و سنت کانفرنس۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو میں کتاب و سنت کی روشنی میں دونوں باتیں رکھوں، توحید بھی ہو اور سنت بھی ہو، چونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اس کے بغیر مسلمان کی زندگی بنتی نہیں ہے۔ میں آپ سے گفتگو سے پہلے ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ کراچی والوں کا یہ مزاج نہیں ہے جو اہل پنجاب کا ہے، یہ جو سبحان اللہ اور یہ آپ مولانا ناصر مدنی صاحب کے لیے بچا کے رکھیے، بس خاموشی سے بات سنیں، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ آپ لوگوں کا ذوق لوگوں نے اتنا گندا کر دیا۔ اب میں نے جو ابتدا میں اشعار پڑھے ہیں وہ سارے اشعار دعائیہ کے، اور لوگ جواب میں کہنے سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، اہل حدیث تو آمین کی رگ رگ سے واقف ہے، اور آپ کو پہیے ہی نہیں پتا کہ آمین کہتے کہاں ہیں۔ صرف ایک یاد کر رہا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بولے تو آمین بولو، باقی ہر جگہ سبحان اللہ ہی بولو۔ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ جی اللہ قیامت کا دروازہ کھولے گا تو وہ جہنمیوں کو ایسا لپکے گی، لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اب یہ کوئی موقع سبحان اللہ کہنے کا ہے؟ بات کو سنا کر، پھر سمجھا کر، پھر فیصلہ کیا کرو کہ یہاں کیا کہنا ہے۔ استغفر اللہ کہنا ہے، اعوذ باللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، ماشاءاللہ کہنا ہے۔ یہ نہیں بھی مولوی کی سر دیکھی اور سبحان اللہ، ساری رات جلسہ سنا، صبح جب لوگوں نے پوچھا بھی کیسا جلسہ، جی بہت بڑا مزہ آیا، مولوی صاحب نے کیا کہا، یہ تو نہیں پتا مزہ بڑا ہے۔ میرے بھائیو، اب آپ بڑے ہو گئے، اب مزہ لینا چھوڑ دو، اب باتیں سمجھا کر، دین کو سیکھا کر۔ اب آپ جوان ہو ماشاءاللہ، ابھی آپ بچے نہیں ہو، یہ تو بچوں کو ہم ٹافیوں سے بہلاتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، مجاہد ہو۔ ہر بات کو سمجھا کر، اور یہی وجہ ہے جو مجھ سے پہلے کلام پڑھا گیا، پتہ نہیں کس کا کلام تھا، 2-3 اشعار پہ مجھے سخت اعتراض تھا، لیکن میں پی کے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایک ظاہر بات ہے، میں تو یہاں خود مہمان، میرا اپنا جلسہ ہوتا تو میں مائک کھینچے۔ یہ اصل میں آپ نے کیوں نوٹ نہیں کیا؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا، آپ صرف سر دیکھیں، صرف سر دیکھیں۔ اہل حدیث کی کانفرنس میں اور دیگر مسالک کی کانفرنس میں یہی بنیادی فرق ہے۔ یہاں بات قرآن کی، حدیث کی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے مسلک کو اس طرح لینا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے مسلک کی بنیادیں کس بات پر، ایک آتا ہے توحید کی بنیادیں ہلا کے چلا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک آتا ہے توحید کی بنیادوں میں سیمنٹ ڈال کے جاتا ہے، اس پہ بھی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو فرق کس بات؟ تو یہ تھوڑا فرق ہے۔
آپ جب بھی کسی کا درس سنیں توجہ سے سنیں، اس کے الفاظ میں غور کریں تاکہ آپ کو اس کی غلطی کا بھی پتہ چلے، اور اگر حق بات ہے تو اس کی مزہ اور اس کی لذت بھی آپ کو دل میں محسوس ہو۔ مجھ سے ما قبل ماشاءاللہ بزرگ توحید سے متعلق بہت اچھی باتیں آپ کو بتا رہے تھے، غالباً وقت کی قلت کے پیش نظر وہ اشارے کر کے انہوں نے کام چلایا کیونکہ وقت ان کے پاس کم تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ توحید اتنا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل اللہ نے نازل کیے، دنیا بننے کے بعد، دنیا میں انسان کے آنے کے بعد، انبیاء کے بھیجے جانے کے بعد اللہ نے کہا تم پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ چیزیں کرو، یہ نہ کرو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پیو، یہ نہ پیو، ایسا لباس پہنو، ایسا نہ پہنو، یہ پابندیاں دنیا میں لگائی گئی۔ لیکن توحید واحد مسئلہ ہے کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قیامت تک آنے والی اولاد آدم سے اس کا اقرار کیا، اور سب نے اقرار کیا۔ آج جو نہیں مانتے نا یہ بھی اقراری ہیں، آج انکاری۔ یہ الگ بات ہے، کسی کو حلوے نے اس توحید سے دور کر دیا، کسی کو کسی چیز نے دور کر دیا، لیکن اس وقت سب نے مانا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور مقام بھی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ فرمایا وہ پل یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب عالم ارواح میں دنیا کی، زمین کی، آسمان کی تخلیق سے پہلے، آب و گل سے پہلے، سورج چاند ستاروں سے پہلے، اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو ان کی پشتوں سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے بعد ان کو ایک خاص جسم عطا کیا، ان سے سوال کیا۔ یہ دنیا کے وجود سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں توحید کانفرنس برپا کی۔ اس توحید کانفرنس میں رب العالمین نے ایک قرارداد پیش کی، تم دنیا میں جاؤ گے، تم میرے مہمان بنو گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، تم کھانے والے ہوگے، میں کھلانے والا ہوں گا، پوری کی پوری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں چن دوں گا، کنوں اگیں گے تمہارے لیے، مالٹے فروٹر اگیں گے تمہارے لیے، ناشپاتیاں امرود اور سیب اور انگور اگیں گے تمہارے لیے،
دنیا کی ہر نعمت میں تم پر نچھاور کروں گا، لیکن تمہیں صرف دنیا میں اپنے لیے بھیجوں گا۔ یہ بتاؤ جب دنیا میں جاؤ گے میری نعمتیں کھاؤ گے، میرا دیا ہوا پہنو گے، میری دی ہوئی جوانی تم گزارو گے، پھر بتاؤ تم اس وقت کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، میں تمہارا داتا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، میں تمہارا پالنہار ہوں کہ نہیں۔ ساری دنیا اس وقت موجود ہے، حالانکہ آج بھی ساری دنیا موجود نہیں، کچھ مر گئے، کچھ باقی ہیں، کچھ مرنے والے ہیں، کچھ ابھی آنے والے ہیں، لیکن اس وقت ساری کی ساری کائنات قیامت تک آنے والی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی بنی آدم ساری کی ساری موجود ہے۔ اور اللہ نے سوال کیا الست بربکم، مجھے بتلاؤ میری نعمتیں جب کھاؤ گے استعمال کرو گے میں تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دوں گا، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے۔ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ تمہیں دنیا میں ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ میری یہ نعمتیں پانے کے بعد سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، میری یہ نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ قرآن کہتا ہے سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں۔ اس میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی، نمک حرام بھی، سعادت مند بھی، شقاوت پسند بھی، ساری کائنات جمع ہے اور ایک ہی جواب قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ لیکن آج دنیا میں آنے کے بعد یہ وعدہ قالوا بلا ساری دنیا بھلا بیٹھی، سوائے چند لوگوں کے، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے سارے بھول بیٹھے۔ کچھ کس کو توحید سمجھ بیٹھے، گھوڑے کو سجا کے دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا، نیچے سے بھی گزر گئے، آگے بھی گزر گئے، پیچھے بھی گزر گئے، ساری دنیا میں کئی شکلیں بنا دی گئی رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے رنگ روغن لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور پھر جاہلوں کو متاثر کرنے کے لیے بین الاقوامی یتیم انہیں کندھے پر اٹھا کر گلیوں میں چلتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ کرنی والا، یہ پہنچا ہوا، یہ پیر دستگیر، پتہ نہیں کیا کیا خطابات انہیں دیے جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں۔ رب العالمین نے اپنی معبودیت کی جو سب سے بڑی دلیل دی وہ یہ دلیل دی، فرمایا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ،
میرے معبود ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں تم سب کا خالق ہوں، تم میری مخلوق ہو۔ سمندر میں نے بنائے، سورج میں نے بنایا، ستارے میں نے بنائے، تمہارے جسم کا پورے کا پورا وجود اگر انسان اپنے وجود پر بھی غور کر لے تو رب العالمین کی توحید سمجھ آتی ہے۔ پوری دنیا پوری کتاب ہے، درس توحید ہے، انسان غور کرتا چلا جائے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اے انسان تو دیکھنا نہیں، ہم نے بجنے والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اسے ایک نطفے میں تبدیل کیا، نطفے کو پھر ایک لوتھڑے میں تبدیل کیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس لوتھڑے کو پھر ہم نے بوٹی بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت بنا چڑھا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بابرکت ہے وہ رب جو اتنے خوبصورت مکھڑے بناتا ہے۔ اور رات کے اندھیرے میں، ماں کے پیٹ میں اندھیرا ہی ہوتا ہے نا، کوئی بتی کا انتظام نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی مصور اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا، اس کو کاغذ چاہیے، قلم چاہیے، روشنی چاہیے، پھر وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا۔ رب العالمین وہ ذات ہے، نہ اسے قلم چاہیے نہ کاغذ چاہیے، ایک قطرہ پانی پر تاریکی کے اندر ایسی تصویر بنا دی جس تصویر کو دیکھ کر آج انسان فرشتہ ہے، آج انسان دوسرے پر لٹو ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کی اصلیت پہ غور کرے تو انسان ہے کیا؟ انسان ہے کیا؟ ہم ویسے بڑے فن خواہ بنتے ہیں، یقین مانیے ہماری تو پوزیشن کی یہ کیفیت ہے، اگر 2-3 جلاب بندے کو اکٹھے آ جائیں نا تو گوجرا والا کا پہلوان بھی ہو تو اس کی بھی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ یہ تو انسان کی طاقت ہے، اور مقابلے کرتا ہے رب سے لڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بڑی عجیب بات اللہ نے کی، دیکھو اس کی طاقت۔ فرمایا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات منسوب کر دے جو ہم نے نہ کہی ہو، ثم لأخذنا منه بالوتین، فرمایا ثم لأخذنا، ہم اس کو پکڑ لیں بالیمین، دائیں سے ہم پیغمبر کو پکڑ لیں، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ہم پیغمبر کی رگ حیات کاٹ ڈالیں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، ہم تم میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھنے والا نہیں۔ یہ رب کی طاقت، پیغمبر کو ذبح کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ وہ بغداد والی سرکار، ایک انڈیا میں ایک مولوی ہے، ایسی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، ایسی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، اور ایک کراچی میں اس کو تو آپ جانتے ہیں، کراچی میں لوگوں نے اس کا نام چھوڑو نمبر 1 رکھا، چھوڑو نمبر 1۔ کراچی کی اصطلاح میں جھوٹ کو چھوڑنا کہتے ہیں، تو چھوڑو نمبر، بڑی بڑی بات۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عرش پر پیر عبدالقادر جیلانی نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے سیر کرتے ہیں۔ اگلی بات میں نہیں کہنا چاہتا، یہ تو لوگوں کے عقیدے ہیں۔ بھلے وہ جب پیر عبدالقادر جیلانی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو چھینک آتی تھی اور الحمدللہ کہتی تھی، تو پیٹ میں جواب دیتے تھے، یا رب اللہ، پیٹ میں جواب دیتے، اور جب مسجد پہ بیٹھتے خطاب کرتے تو پوری کائنات کے اولیاء ان کے خطاب کو سنتے تھے۔ اور کراچی والے نے کہا کہ جی وہ جب خطاب کرتے تھے ان کے درس میں
کئی ہزار جنازے اٹھتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ پیر تھا کہ اسرائیل تھا؟ درس دے کے ہزاروں کے جنازے اٹھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنی پاور والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فرمایا وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کل تمہاری بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ سے اذن مانگے بغیر بستی سے ہجرت کر کے چل پڑے۔ اللہ نے کہا وہ تو چاہتے تھے میں دریا پار کر جاؤں، ہم تو کچھ سکھانا چاہتے تھے، سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اس مچھلی والے کا حال بھی سنو کہ جب غضبناک ہو کر اپنی بستی اپنا علاقہ چھوڑ کر چلا گیا، وہ چاہتا ہے پیغمبر ہونے کے باوجود کہ میں پار لگ جاؤں کشتی سے، کشتی کے ذریعے دریا پار کر جاؤں، لیکن رب العالمین کہتا ہے میں مچھلی کا نوالا بناؤں۔ بولو نا لاہور والو، خواہش منشا کس کی پوری ہوتی ہے، اللہ کی یا پیغمبر کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کو لٹایا، چھری اپنے ہاتھ میں پکڑی اور چلانے لگے، لیکن چھری نہیں چلتی، دھار موجود ہے، چل بھی رہی ہے لیکن کاٹ بھی رہی۔ اسماعیل بھی ذبح ہونا چاہتا ہے، ابراہیم بھی ذبح کرنا چاہتا ہے، چھری بھی موجود ہے لیکن عرش والا ذبح نہیں کرنا چاہتا۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے دنیا والو تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ رب العالمین کے چاہنے کے بغیر کچھ فرمایا جب کشتی منجدار میں پھنسی، لوگوں نے قرآن ڈالا، یونس کے نام نکلا، دریا برد کر دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم کیا کہ یونس کو نوالا بنا لے، چبانا نہیں، ہضم بھی نہیں کرنا، صرف معدے میں اتار۔ ہم یونس علیہ السلام کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ کا منظر دیکھا، قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا، شکا میں ماہی کا اندھیرا، رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا لاہور والو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین۔ اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ رب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے بادشاہ دنیا کا بھی اور بادشاہ آخرت کا بھی اللہ کے سوا کوئی بادشاہ۔ انتم الفقراء الی اللہ، اس میں انبیاء بھی شامل، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر۔ اور اس کا ایک منظر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ حساب کتاب سے پہلے لوگ جمع ہیں میدان معاشر میں، حساب کتاب نہیں ہو رہا، لوگ انتظار میں۔
اللہ ناراض، حساب کتاب شروع ہی نہیں کر رہا۔ یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، آپ کسی چیز کا انتظار کرتے ہیں، الانتظار اشد من الموت، موت سے بھی زیادہ، موت میں تو جان ہی چھوٹ جاتی ہے، اس پہ حل پر مرتا رہتا ہے انسان، ہر لمحے مرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری دنیا گھومے گی، انبیاء کے پاس جائے گی، اور کوئی نہیں سنے گا کہ آج اللہ جلال میں ہے، ہم اللہ سے سفارش نہیں کر سکتے، اور سفارش کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ حساب لے بندوں کا، لوگ پریشان، جنت دوزخ کی بات نہیں، حساب لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انہیں میری طرف بھیجیں گے۔ اب آپ دیکھو رسول اللہ کی جو کیفیت، آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں سینہ تان کے اللہ سے کہوں گا اللہ ان کا حساب کیوں نہیں لیتا، حساب لے، یہ سارے دھوپ میں کھڑے پریشان ہیں، ایسا آپ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں، سر سجدے میں ڈالوں، یہ رب کو منانے کا طریقہ ہے۔ اہل حدیثو، رب کو منانے کا طریقہ ہے، سیکھ لو۔ مولویوں کے پاس جاتے ہو بوتلیں لے کے، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہے، دکان نہیں چل رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، ان بوتلوں میں کچھ نہیں رکھا۔ یاد رکھ لو سب سے بڑا تعویذ آپ کی دعا، آپ کی دعا سے بڑا کوئی تعویذ نہیں۔ اللہ کے آگے آپ گڑ گڑائیں، روئیں، آنسو بہائیں، وہ آپ کے اتھرو اپنے دامن رحمت سے پوچھے گا، لیکن ایک دفعہ رو کے تو دیکھیں۔ آپ نہیں دیکھتے دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچے جو بول بھی نہیں سکتے، بریلوی کا بچہ، دیوبندی کا بچہ، اہل حدیث کا بچہ، پٹھان کا بچہ، انگریز کا بچہ، عربی کا بچہ، سندھی کا بچہ، پنجابی کا بچہ، اردو والے کا بچہ، جو بول نہیں سکتا، اس کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اور یہ ماں باپ کے دل میں اللہ رحم ڈالتا ہے جب بچہ روتا ہے، اللہ ماں باپ کے دل میں رحم ڈالتا ہے کہ اس کو کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کی پوری کری۔ وہ کبھی دودھ لگا کے دیکھتے ہیں، کبھی کپڑے بدل کے دیکھتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب تو بول نہیں سکتا تھا، جب بھی تو تیری ضرورتیں تیرے رونے سے میں پوری کرتا تھا، آج تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے تجھے دینا چھوڑ دیا۔ یہ رونے کی عادت پھر سے ڈالو، ڈرامے دیکھ کے روتے ہو، فلمیں دیکھ کے روتے ہو، بیگم بات لبانے تو روتے ہو، کبھی اللہ کے حضور رات کو اٹھ کر جب نیند نہیں آتی نا، بجائے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر واٹس ایپ یا یوٹیوب چلانے کے، اگر نیند نہیں آ رہی اس کا بہترین حال یہ ہے اٹھ جائیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ بس آپ سے من جانا چاہتا ہے، آپ منائیے اللہ، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، کم سے کم 2 رکعت پڑھیے، اس کے بعد رو دیجئے اللہ کی، رو دیجئے۔ دکان پہ گاہک نہیں آتے، بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، نوجوان بچوں کی نوکریاں نہیں لگتی، 100 مسئلے ہیں، آپ کو 100 پریشانیاں ہیں، آپ اللہ سے کہے کہ تو دیکھیں اللہ جب بیٹیاں کیوں نے دی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی تو تو ہی پیلے کرے گا نا، ان کے گھر بھی تو تو ہی بسائے گا، ان کے نصیب بھی تو تو ہی جگائے گا۔ کبھی اس حجت سے اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں میرے بھائیو، مولوی جب بوتل میں تھوک ڈالتا ہے یقین مانیے وہ آج کل تقریباً ہر مولوی کو شوگر، اب جب شوگر والی تھوک ڈالے گا تو آپ کو شوگر ہی ہوئے گی، نہ کہ دکان پہ گاہک آئیں گے۔ اگر ایسا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کرام کو یہ طریقہ سکھاتے کہ بوتلیں لے آؤ، میں پڑھ دیتا ہوں اپنی ٹینکی میں جا کے ڈال دینا، اسی سے نہانا، اسی کو پینا، اسی کو کھانا۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا؟
حتیٰ کہ لوگ استخارے کے لیے بھی آتے تھے تو آپ ان کو استخارے کی دعا بتلاتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ جمعرات کو آنا میں تمہارا استخارہ کر کے دوں گا. حالانکہ اگر آپ استخارہ کرتے تو دنیا کا بہترین استخارہ وہی ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. لیکن آپ نے دعائیں کر. اب آپ دیکھیے ہماری توحید بگڑی کیسے. توحید ہماری بگڑی کیسے. یہ اس لیے بگڑی کہ ہم نے توحید کو بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے اور ان سے لینے کے ہم نے مولویوں سے لینے شروع کر دی. مولوی سے بھی لو لیکن مولوی سے رسول اللہ کی حدیث پوچھو, قرآن پوچھو. حضرت صاحب آپ کی کیا رائے ہے, اس کی رائے کی دین میں کیا حیثیت ہے. حضرت صاحب اس مسئلے میں آپ کیا فرمائیے گا, وہ کیا فرمائیں گے. ان کا کہنا, ان کا قول, ان کا فرمانا کوئی دین ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا علی المرتضی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جنگ جمل وغیرہ صفین وغیرہ ہوئی جس میں حضرت عائشہ بھی شریک تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابہ کرام کے کچھ دو حصے ہو. ایک وہ ٹکڑا ہو گیا جو حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتا تھا اور یہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھا, اور ایک وہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا جو کہتے تھے کہ ابھی تھوڑا سنبھل لے دو, اقتدار جڑیں پکڑ جائے پھر ہم انشاءاللہ عثمان کا قصاص بھی لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب صحابہ کی یہ دو گروہ ہو گئے, کسی نے حضرت عباس سے پوچھا, عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اے ابن عباس انت علی ملت علی او علی ملت عثمان. اے ابن عباس یہ بتاؤ آپ حضرت علی کی ملت پر ہو, ان کے طریقے پر ہو, یہ حضرت عثمان کی ملت پر. اور عثمان والے وہ تھے جو ان کے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. آپ ملت علی پر ہو یا ملت عثمان پر ہو. اب عبداللہ بن عباس کا جواب سنیں, فرماتے ہیں لست علی ملت علی او علی ملت عثمان. میں نہ تو ملت علی پر ہوں نہ ملت عثمان پر ہوں, بل انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو ملت رسول پر ہوں. میرے بھائیو دین وہیں سے آیا ہے, توحید وہیں سے آئی ہے, وہیں سے سیکھو گے تو توحید ملے گی. اور دیکھیے نبی رحمت کا رشتہ قرآن سے اگر کوئی جدا کر کے قرآن کو سمجھنا چاہے وہ نہیں سمجھ سکتا, قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ, اللہ نے تم پر مردار حرام کیا. اور مردار وہ ہے جو جانور بھلے حلال ہو لیکن آپ تکبیر نہ پڑھیں, تکبیر پڑھنے سے پہلے وہ مر جائے, چاہے گلا گھٹ کے مر جائے, بیمار ہو کے مر جائے, حادثے میں مر جائے, دو جانور آپس میں لڑ پڑیں اس سے مر جائے. تکبیر آپ نہیں پڑھ سکے. جانور حلال تھا, بکری تھی, گائے تھی, اونٹ تھا, بیل تھا, بھینس تھی, مر گیا, وہ مردار تھا. لیکن یہ قرآن یہ کہتا ہے جب تک تکبیر نہ پڑھیں وہ مردار حرام. مجھے بتائیے آپ مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے, مچھلی کو کبھی ذبح کیا نہیں, تکبیر نہیں پڑھتی. تو قرآن کے نزدیک تو مچھلی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو موتیں تم پر حلال کیے, ایک ٹڈی ایک مچھلی. قرآن کی تشریح نبی کرے گا, مولوی نہیں کرے گا. نبی قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کرے گا اور وہی معتبر ہوگا. خون والدم
علیکم المیتہ والدم، خون تم پر حرام۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دو خون اللہ نے تم پر حرام کیے ہیں، حلال کیے ہیں، ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ جمع ہوئے خون ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دو خون تم پر حلال۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تجمعوا بین الاختین، دو بہنیں ایک بندہ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، دو سگی بہنیں ایک بندہ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے باقی حلال، باقی حلال، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا پھوپھی کو اور بھانجی کو، پھوپھی کو بھتیجی کو، خالہ کو اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ یہ دو رشتے حدیث نے حرام کیے جو قرآن نے نہیں حرام۔ تو قرآن کو جب تک نبی کی زبان سے نہیں سمجھیں گے سمجھ نہیں آئے گا۔ دیکھیے پیشاب ہے انسان کا، عورت کا ہو، مرد کا ہو، بچے کا ہو، بڑے کا ہو، بوڑھے کا، ناپاک، وہ ناپاک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ جس کی ابھی باہر کی کوئی غذا نہیں، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اس عمر میں ہے، 2 سال کے اندر ہے، باہر کا کوئی ڈبے کا یا باہر کا کوئی غذا اس کو نہیں دی گئی، صرف ماں کا دودھ پیتا ہے۔ فرمایا یرش من بول الغلام یغسل من بول الجاریہ، اگر بچی پیشاب کر دے دھویا جائے، لڑکا پیشاب کرے تو چھینٹے مار کے کپڑا پاک ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں، اور اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ سنتے ہیں ان کے کانوں بس سر سے اوپر سے گزر جاتے ہیں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی کا بھی پیشاب ہے، لڑکی کا بھی پیشاب ہے۔ دیکھیے یہ فرق شریعت نے رکھا ہے۔ مسلمان کا دائیں ہاتھ سے کھانا پینا حلال، بائیں سے کھانا پینا حرام۔ اب کوئی پوچھے دونوں ہاتھ اللہ نے بنائے، یہ بھی اسی رب نے بنایا، یہ بھی اسی رب نے بنایا، اس سے ہمیشہ اچھے کام کریں، اس سے برے کام کیوں کریں؟ یہ تو ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن ہمیشہ دائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے۔ ان الشیطان یاکل بشمال یشرب بشمال، اور شیطان ہمیشہ بائیں سے کھاتا اور بائیں سے پیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کیا، تو لہذا آپ بھی تکبیر، نعرہ تکبیر، اہلاً و سہلاً۔ ماشاءاللہ کراچی والے بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں لاہور میں، جزاکم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کو نطق رسالت سے ہی سمجھا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حبیب ہم نے قرآن کو آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے کیا اتارا۔ اہل حدیثو آپ توحید کرتے ہو، یہ توحید کس نے سکھائی؟ مدینے کی مکے کی گلیوں میں پورے 13 سال توحید اور آخرت کے عقیدے کے علاوہ کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی، نہ جہاد، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، 13 سال تک۔ آخر کچھ تو تھا جو بنیاد پہ 13 سال لگا دیا، اس لیے کہ جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، عمر برباد کرنے والی بات، ضائع کرنے والی بات، ٹائم برباد کرنے والی بات۔ تو میرے بھائی ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دیکھا جائے اور پرکھا جائے۔
حتیٰ کہ نماز آج یہ تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے قبلے کی طرف رخ کرو، وضو کر لو، ٹھیک ہے، شیعہ کا رخ بھی قبلے کی طرف، وضو وہ بھی کرتا ہے، بریلوی کا بھی ہے، دیوبندی کا بھی ہے، اہل حدیث کا بھی ہے، مسجدیں بھی سب بناتے ہیں، سب کی مسجدیں، لیکن یہ یاد رکھنا نماز کی قبولیت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا جیسے آج سرکاری مذہب ہے میاں نماز اللہ کی پڑھنی ہے، جیسے چاہو پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو، قبول اللہ نے کرنی ہو کر لے۔ اگر ایسا ہوتا بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک بندہ آتا ہے، پہلے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر پھر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اب نماز پڑھو، جہاں چاہو پڑھو، جیسے چاہو پڑھو، جس کے پیچھے چاہو پڑھو، تو نماز تو وہ پڑھ ہی رہا تھا۔ اور ظاہر بات ہے صحابی رسول تھا، ہم سے تو لاکھ درجے اچھی پڑھ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے 3 دفعہ اسے بولا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ۔ میرے بھائی ایسے نہیں کہ جس بھی امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے، امام کا عقیدہ توحید پر راسخ ہونا فرض، نماز کا سنت کے مطابق پڑھانا فرض، یہ نہیں کہ جیسے میرا دل چاہے ہاتھ چھوڑ لوں، ہاتھ باندھ لوں، جہاں چاہوں باندھ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر پابندی لگائی، ان کو ان کی مرضی پر نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو۔ حج کا مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو اگلے سال ہماری تمہاری ملاقات ہو کہ نہ ہو، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ اللہ نے پوری کائنات کا محور کامنا کے لال کو بنایا، عبادت تم میری کرو لیکن طریقہ میرے محمد کا اختیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے طریقے کے بغیر تمہارا کوئی طریقہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانیاں کی، دونوں نے اللہ کے لیے کی، دونوں نے اللہ کے لیے کی، دونوں پیغمبر زادے ہیں، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی نہیں کی۔ اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین ایرے غیرے نتو خیرے کی قربانیاں قبول نہیں کرتا، اہل تقویٰ کی قربانی قبول کرتا ہے۔ پہلے دل کے اندر رب العالمین کا خوف پیدا کیجئے، اس کی محبت پیدا کیجئے، پھر اس کے نام پر دینا شروع کیجئے، اس کے نام پر بانٹیے، اس کے حضور جھکیے، سجدہ ریز ہوئیے، ندامت کے اترو بہائیے، پھر دیکھیے رب العالمین آپ کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تمہارا رب تمہیں کہتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے تمہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری درخواست کو، میں تمہاری فریادوں کو قبول کرتا ہوں، مجھے مانگ کے تو دیکھو۔ اے میرے بندے کیوں گلا کرتا ہے کہ رب العالمین مجھ گناہگار کی سنتا نہیں، یہ نیک ہے ان کی ٹالتا نہیں، میں جب ٹالنے پہ آؤں تو اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعا بھی رد کر دوں، اور اگر ماننے پہ آؤں تو ابلیس اگر کہہ دے الہ العالمین میری عمر کو بڑھا دے، میں اپنے دشمن کی بھی بات مانوں، میں مرضی کا مالک ہوں، میں کسی کی دہدے کا، کسی کے منصب کا پابند نہیں ہوں، مجھے کسی کی کوئی بات متاثر نہیں کرتی۔ یہ جو لوگ وسیلے واسطے یہ وہ
وسیلہ تو اس کو دیا جائے. جیسے فرض کیا میں کسی جگہ بیٹھا, آپ مجھے میرے والد کا فون کرواتا, میرے والد کی چٹھی لے کر آتا, میں وہ کام کروں گا کیونکہ وہ میرا والد ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. ظاہر بات ہے میں دبوں گا اس لیے کہ میں شام کو مجھے گھر بھی جانا ہے. اور چلو کوئی والد سے نہیں ڈرتا تو بیگم سے ڈرتا ہوگا, بہرحال ڈرتے تو ہے نا. اب وہ بیگم سے فون کرا دے, اب میاں نے گھر تو جانا ہے نا, وہ بات کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی خاندان بنایا ہی نہیں, کوئی بنایا ہی نہیں. لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کی برابری کرنے والا وہ اکیلا و یکتا. اللہ کہتا ہے میرے بندے ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ کے تو دیکھ, اپنی جبین نیاز جھکا کے تو دیکھ, ندامت کے دو اشک بہا کے تو دیکھ, طلب کا دامن میرے آگے پھیلا کے تو دیکھ, اپنا دست سوال اٹھا کے تو دیکھ. اے میرے بندے میرے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھ, تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. قال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا داتا تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو مجھ سے نہیں مانگتے, تکبر کرتے ہیں میرے دروازے پر جھکنے سے, ہاتھ اٹھانے سے, سجدہ ریز ہونے سے, ان قریب رسوا کر کے ذلیل کر کے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا. ارے دنیا کے جتنے پیر آپ ان سے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں, دنیا میں رب العالمین کی واحد ذات ہے, اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے. من لا یسأل اللہ یغضب علیہ, جو بندہ اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. اب آپ ہمارے اتنے سارے اختلافات, اتنے سارے جھگڑے, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام سے سیکھیے کہ اختلاف کو کیسے مٹانا ہے, اور اختلاف مٹانے کا فارمولہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ کرام میں سب سے پہلا اور بڑا اختلاف ہوا وہ یہ ہوا, حضرت عمر مسجد نبی میں کھڑے ہیں, تلوار اٹھا, اور تلوار اٹھانے کے بعد اعلان کر دیا اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں تو میں گردن اٹھا لوں گا. اور حضرت عمر ڈراتے نہیں تھے, جو کہتے تھے کرتے تھے. صحابہ سے مسجد بھری پڑی, لوگ حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں حضرت عائشہ کے حجرے میں جاتے, اللہ کے رسول کا جسد عطر وہاں موجود ہے, جسم پر ایک یمنی چادر ہے, چہرے سے ہٹاتے ہیں, پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا, یہی موت ہے جو آ چکی ہے, اس کے بعد دو موتیں نہیں آئیں. پھر یہ جملہ بھی بڑا ظلمانی تھا. مسجد میں آئے, حضرت عمر کو بھی دیکھا, لوگوں کو بھی دیکھا, سیدھا منبر پہ چڑھ گئے. واہ صدیق تیری عظمت کی کیا کہنے, سیدھا منبر پہ چڑھے, اور حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ. 3 دفعہ بولا, حضرت عمر نے سنی انسنی کر بیٹھ نہیں رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہونا چھوڑ دیا, پبلک کی طرف متوجہ ہو اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دیتے. فرماتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات,
جو شخص تم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا ان کو اپنا معبود مانتا تھا، سن لے ان محمدن قد مات، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج زندہ ہے، ایسا زندہ ہے لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ صدیق اکبر کا دعویٰ بھی صحابہ کرام نے سنا، حضرت عمر فاروق کا دعویٰ بھی صحابہ کرام نے سنا، دونوں کے عظمتیں، دونوں کا منصب، دونوں کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں، یہ بھی دونوں کی صحابہ کرام کو معلوم ہے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ایک سیدہ عائشہ کا والد ہے، ایک سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد ہے۔ پھر صحابہ کرام کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا، ابو بکر واحد شخص ہے جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، قیامت والے دن رب بھی اس کو اس کا بدلہ دے گا، میں اس کے بدلے احسانات نہیں چکا سکا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی معلوم تھا، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے عمر ضرور اس دروازے سے داخل ہوتا۔ صحابہ کرام کو یہ منصب معلوم ہے، دونوں کے معلوم۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا عمر اتنا قوی ایمان والا، جس راستے پر چل نکلے شیطان ڈر کے مارے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، اور آج ہم جس راستے پر چلیں شیطان وہ راستہ ڈھونڈتا ہوا آتا ہے کہ شکار آ رہا ہے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتا تھا کہ یہ شکار نہیں آ رہا بلکہ شکاری ہے، یہ تو مجھے شکار کر دے گا، راستہ چھوڑ جاتا۔ صحابہ کرام کو یہ سب معلوم۔ آپ نے ایک موقع پر احد پہاڑ پہ قدم رکھا، احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، جس میں حضرت عمر اور حضرت عثمان، شہید دو ان کی طرف اشارہ تھا، صدیق ابو بکر صدیق کی طرف اور نبی اپنی طرف اشارہ تھا، اور پہاڑ رک گیا۔ اب صحابہ کرام کو سب کی عظمتیں معلوم ہیں، لیکن نہ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر تیری بات صحیح ہے، نہ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ تیری بات صحیح ہے، نہ حضرت عمر کو کہتے ہیں تیری بات غلط ہے، نہ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں تیری بات غلط ہے۔ کیوں؟ لاہور والو یہ آپ کا امتحان ہے، توحید بڑی سنتے ہو آپ لوگ ماشاءاللہ، کیوں کسی کی تائید نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ابھی تک کسی نے دلیل نہیں دی، نہ ابو بکر نے دلیل دی، صحابہ دعویٰ سن کر نہیں مانتے تھے، جیسے یہاں جو بھی آتا ہے ڈگڈگی بجاتا ہے اور جو بھی کہہ کے چلا جاتا ہے مان دلیل مانگی، ایک مومن کی شان ہے، اس لیے کہ میری رائے، میری بات، میرا قول دین نہیں، دین صرف اللہ کا فرمان ہے یا پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ دو باتیں جو آپ کا ایک پرانا اصول چلا رہا ہے، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور یہی اصل دین کا مقصد، یہی دین کی بنیاد اور اساس۔ اب صحابہ کرام مان نہیں رہے، کسی کی بھی بات کی تائید نہیں کرتے اور انکار بھی نہیں کرتے۔ اب صدیق اکبر نے اپنے دعوے کے اوپر دلائل دینے شروع کیے۔
فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے دنیا سے چلے گئے، اگر آپ بھی ایک رسول ہیں، آخر آپ نے بھی جانا ہے، آپ اگر قتل کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ قرآن کہتا ہے حبیب آپ پر بھی میت کا اطلاق ہونا ہے، اور یہ کافر جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے کوئی ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے ہیں، انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ صدیق اکبر نے جب یہ دلائل دیے، اللہ شاہد ہے، سیدنا فاروق اعظم کی تلوار جو بے نیام تھی نیام میں داخل ہو گئی، ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بات یہی ہے جو صدیق اکبر کہہ رہا ہے۔ صحابہ کے نام پر نعرے لگانے والوں، صحابہ کا عقیدہ بھی تو معلوم ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا؟ صدیق اکبر نے اس دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ دنیا میں موت سے بچنے والا کوئی نہیں ہے، کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے بھائیو، توحید اس وقت تک توحید نہیں ہے جب تک اس توحید کو وایا رسول نہ لیں گے، رسول کے راستے سے لیں گے، ہر وہ چیز، ہر وہ عبادت، ہر وہ معاملہ، ہر وہ فرمان تو وہ عبادت بنے گی، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے جو مجھے وقت شاید دیا گیا تھا وقت بھی پورا ہو چکا، حضرت بندیالوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان کے اور آپ کے مابین زیادہ دیر حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ سے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کیے اللہ قبول فرمائے اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔